بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، نبی اکرم رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور معطر سیرت کا بیان تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس ان کی قبروں پر گئے تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائی اور وہاں سے پھر واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آپ کی بیماری رفتہ رفتہ شدت اختیار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے سفر کی 29 تاریخ کو آپ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے ایک جنازے میں شرکت کے لیے، اور واپس آئے تو آپ کی بیماری کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام بار بار یہ فرما رہے تھے کہ این انا غدن، این انا غدن، کل میں کہاں پر ہوں گا، کل میں کہاں پر ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنوں اور راتوں کی باریاں مقرر تھی کہ آپ ایک رات ایک زوجہ، دوسری رات دوسری زوجہ، تیسری رات تیسری زوجہ کے پاس ہوتے تھے، راتیں تقسیم کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں حضرت عائشہ کے پاس وقت گزاروں، تو باری پوچھ رہے تھے بار بار کہ کل میری باری کہاں ہوگی، کل میری باری کہاں ہوگی۔ تو ازواج مطہرات امہات المؤمنین سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں رہنا چاہتے ہیں زندگی کے ان آخری لمحات میں۔ تو سب نے اجازت دے دی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رکھا جائے تاکہ آپ وہاں پر راحت اور آرام کے ساتھ یہ لمحات گزاریں۔ نبی اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حکم فرما رہے تھے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مسجد میں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے کا آپ نے ارادہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ کر مصلی پر آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نزا شروع ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے، الا ان للموت سکرات، اے لوگو
اچھی طرح آگاہ رہو کہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جب اضافہ ہو رہا تھا اور ایسا کچھ لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، تو ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں رونے کی آوازیں ہلکی پھلکی شروع ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین بھی رو رہی تھی چپ چپ کر ادھر ادھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شدت ہو رہی تھی مرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صبوا علی الماء، مجھ پر پانی ڈال دیجیے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 7 مشکیزیں پانی کے اوپر ڈال دی ہیں۔ اتنی سخت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت تھی اس بخار کی، اس مرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ مجھے ممبر کے پاس لے جائے، میں اپنے صحابہ سے، اپنے ان یاروں سے، اپنے ان جانثاروں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صحابہ کرام کو نظر آیا، ایسا نظر آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پر نور چہرہ، جیسا کہ قرآن کا کوئی ورق ہو، جیسے قرآن کھولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پردے کو ہٹایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے اس بات سے کہ ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، بلغنی انکم خائفون علیہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ڈر رہے ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم غمگین ہو، ادھر ادھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو غمگین نہیں ہونا۔ موعدی معکم لیس فی الدنیا، دنیا میں ہمیشہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وَإِنَّمَا مَوْعِدِي مَعَكُمْ عِنْدَ الْحَوْضِ، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِ هَذَا، اے لوگوں، تمہیں نہیں پتا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت یہاں سے دیکھ رہا ہوں، وہ ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا کہ اس کے آس پاس جو پیالے رکھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ آسمان میں چمکتے ستارے ہوتے ہیں۔ واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اے لوگو، میں تم سے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، ولکنی اخشاکم علیکم الدنیا، میں ڈرتا ہوں تم سے کہ تمہارے اوپر دنیا کی بہتات ہو جائے، مال و دولت کی کثرت ہو جائے، ان تفتح علیکم کما فتح علی من قبلکم، کہ دنیا اور دولت تمہارے پاس اتنی زیادہ ہو جائے جتنا کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ دنیا اور دولت اور مال و زر کا اضافہ ہوا تھا تو ان کو ہلاک کر دیا، توان تہلککم کما اہلکتہم، تو تم بھی اسی طرح دنیا اور مال و دولت کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں، غریبی سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، غریب تم نہیں ہوں گے، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ مال زیادہ ہو جائے تو تم گمراہ ہو جاؤ، تم سرکش ہو جاؤ، تم بے دین ہو جاؤ، تم لاپرواہ ہو جاؤ، تم مجھ سے روٹ جاؤ، تم اللہ سے محبت کو بھول جاؤ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ وَإِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَن يَبْقَى وَبَيْنَ أَن يَلْقَى اللَّهَ فَاخْتَارَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى، اور ایک بندہ تھا اللہ کا، وہ اس دنیا میں آیا تھا تم لوگوں کی ہدایت کے لیے، تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ، اللہ نے اسے بول دیا ہے، اللہ نے اسے فرما دیا ہے کہ چاہو تو تم دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ خیرہ اللہ تعالی بین ان یبقى وبین ان یلقى اللہ فاختار الرفیق الاعلی، تو اس بندے نے اپنے اعلیٰ دوست کو پسند کر دیا، اپنے اللہ کو پسند کیا، وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک بندہ ہے، تو کچھ صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام نہیں سمجھے،
اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جانا ان کے لیے بڑا دشوار تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے جانے والے ہیں۔ فقام ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا فدیتک نفسی فدیتک بأبی و امی، اللہ کی نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میری جان بھی قربان ہو، وبکل ما املک، اور میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ میں آپ پر قربان کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خاموش کر دیا کہ خاموش ہو جاؤ، لوگ شور کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو واللہ ما منکم من احد له فضل علی الا اعطیت فضلہ۔ ابو بکر کی بات پر خاموش ہو جانا چاہیے تمہیں، اس لیے کہ ابو بکر وہ انسان ہے اس کائنات میں کہ اس دنیا میں مجھ پر جس نے جو بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکایا ہے، سوائے ابو بکر کی کہ ابو بکر میرا یار ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں آخرت میں چکاؤں گا۔ واللہ ان علی ابی بکر فضلہ لم استطع ان اجازیہ وانی ترکت جزاءہ علی اللہ تبارک وتعالی۔ لوگوں سنو، کل الابواب تغلق الا باب ابی بکر، تمام دروازے جتنے بھی ہیں مسجد نبوی کے ارد گرد لوگوں نے اپنے دروازے بنائے تھے گھر سے آسانی کے لیے مسجد میں آنے کے واسطے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دروازے سارے گیٹ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے گھر سے جو دروازہ مسجد نبوی کو آ رہا ہے وہ دروازہ بند نہ کیا جائے۔ یہ ابو بکر کا خاصہ ہے کہ ان کے لیے میں نے یہ امتیازی حکم دیا ہے کہ ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری لمحات کی طرف جا رہے تھے، اب زندگی کے آخری لحظات شروع ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جو وصیت اور نصیحت فرمائی اپنی مبارک احادیث، اپنی مبارک فرامین اور ارشادات میں، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس اللہ اللہ بالصلاة وما ملکت ایمانکم، لوگوں میں دنیا سے ان قریب جانے والا ہوں لیکن دو چیزوں کا بڑا خیال رکھنا۔ ایک نماز کی میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنا، اور دوسری چیز اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں، اپنے نوکروں چاکروں اور اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز کی پابندی، اس لیے کہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز ہے۔ نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز سے بے پرواہی نہیں کرنا، اور نمبر 2 کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے تھوڑا کام ہے تو چلو اتنا کافی یاد کیجیے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو